کے اوپر یہ کھاتہ داروں کو 5% انٹرسٹ دیتے ہیں، اور اس کے برعکس 10 کروڑ کے جو ڈپازٹ، جو 10 کروڑ کے قرضے لوگوں کو دیتے ہیں، انکم ان کی 1.5 کروڑ روپیہ ہے اور خرچہ صرف 5 لاکھ روپے ہے. تو اس لیے نیٹ 1 کروڑ 45 لاکھ. یہ میں صرف 1 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. مقصد ہی دنیا میں اگر مثال کے طور پر جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے فائدہ ہے، لون چلتے ہیں، پھر اس سے کئی تباہی مچتی ہے، پھر سارے شہروں سے پیسہ آ کے 22 کروڑ سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ اس 22 کروڑ عوام کو اس پیسے سے محروم کر کے انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ان کا دل چاہتا ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج تھوڑا سا موضوع ہمارا انٹرسٹ بیس بینکنگ کے اوپر ہوگا، جس میں تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے ان کی بتاؤں گا کیا بیک گراؤنڈ ہے انٹرسٹ بیس بینکنگ کی. دیکھا جائے تو انٹرسٹ بیسڈ جو بھی سلسلہ ہے یہ سارا مین میڈ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں مذاہب میں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں سود کو منع فرمایا ہے اور اس کی بڑی سختی سے حرمت کی گئی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال میں یہود نے اس کو کافی ترویج دی. اس کی وجوہات کس طرح سے تھیں کہ پرانے زمانے سے ہی یہود جو تھے ایک سوناروں کا کام کرتے تھے، یعنی ان کے گولڈ سمتھ اس کو بولتے ہیں. تو لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں جمع کرا دیتے تھے سیف کسٹڈی کے لیے، یعنی حفاظت کے لیے. تو وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تو حفاظت کے لیے وہ امانتیں جمع کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے تھے کہ آپ کے پاس، ان کے پاس ان کا یہ پیسہ محفوظ ہے، یا سونا محفوظ ہے، یا چاندی محفوظ ہے، یا کوئی اور ویلیو مجھے محفوظ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی جگہوں پہ بندرگاہوں کے پاس جہاں پہ جہازوں کی آمد و رفت ہوتی تھی وہاں پر بیٹھ جاتے تھے بینچوں کے اوپر، اور جو فورن سکے جو ہوتے تھے، کوائنز، وہ چینج کرتے تھے، فورن کرنسی کا بھی کاروبار کرتے تھے. اور پھر کچھ لوگ ٹیمپلز جو اس وقت کنیسائیں وغیرہ تھیں وہاں بھی جا کے یہ منی چینجر کا ہی کاروبار کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ پیسے کا ہی ان کے پاس مطلب یہ کافی رجحان تھا پیسے کی طرف. تو اس طریقے سے یہ اس میں انوالو ہو گئے، اور اس میں ایکسچینج کے اوپر بھی کچھ پروفٹ مارجن وغیرہ لیتے تھے. لیکن زیادہ جب یہ سرٹیفکیٹس انہوں نے ایشو کرنے شروع کیے لوگوں کی امانتوں کے، تو اگر ان کے پاس کوئی 1 لاکھ دینار یا اشرفی وغیرہ رکھ گئے تو 1 لاکھ کے مقابلے میں یہ 2 3 4 سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے تھے. اور جب بھی کوئی بندہ وہ امانت واپس لینے آتا تھا تو اس کو اسی حساب سے وہ امانت واپس بھی کر دیتے تھے. اور ایک امانت کے اگینسٹ اگر 3 4 سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریکشن ریزرو کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. یعنی اگر 1 لاکھ ان کے پاس دینار ہے تو اس کے عوض وہ 4 لاکھ کے سرٹیفکیٹ مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہوتے تھے. یہ سلسلہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودیوں کے نزدیک اپنے یہودیوں سے سود لینا ممنوع ہے. وہ اپنے یہودیوں سے سود نہیں لیتے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، لیکن غیر یہود جو ہے جس کو وہ عرف عام میں جینٹائل یا گوئم کہتے ہیں، ان سے وہ وصول کر لیتے ہیں. یہ سلسلہ ٹائم ایمموریل سے چل رہا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں یاد دلاؤں خواتین حضرات آپ کو کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ مصر میں آئے، جب ان کو مطلب قید کاٹنے کے بعد بادشاہ نے کوئی اپنا کام دیا، ذمہ داری سونپی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس کو منی میٹر جو ہے مالیات کا نظام بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو شاید یہ اپنے انہی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے پیسے کو انہوں نے بری طرح سے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا پس منظر ہے. لیکن آج کل کی جدید دنیا میں بینک جو ہے، جو مطلب آج کل ہمارے چل رہے ہیں، وہ بہت ہی ایک فیک طریقے سے چل رہے ہیں. یعنی اگر آپ کا
ڈپازٹ 1 کروڑ روپیہ ڈپازٹ ہے تو وہ 1 کروڑ کے اگینسٹ 10 کروڑ کے قرضے ایشو کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے, کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ کسی اپنے قوانین بنوا کے جو بھی اس وقت ان کے ہوتے ہیں سیاستدان, ان کو مل ملا کے, یا باقی جو منی میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں فائنانس منسٹر وغیرہ, ان سے مل کے سارے لا بنواتے ہیں کہ 1 کروڑ کے اگر ان کے پاس ڈپازٹ ہیں, یعنی ڈپازٹ جو ہے ان کے پاس وہ امانتیں ہیں. یعنی عجیب سی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ان کے پاس یہ ڈپازٹ آتے تھے تو اس کے اگینسٹ ان کے پاس کچھ سونا یا کوئی ریزرو بھی ہونا چاہیے تھا, اور اس کے بعد پھر یہ ان ڈپازٹ کا 30%, 40 اور 50 وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرسنٹیج بدلتی رہتی تھی, اتنے وہاں پہ قرضے ایشو کر سکتے تھے, لوگوں کو لون دیتے تھے. یعنی ایک طرف ڈپازٹ جو تھے یہ ان کی امانتیں جو لیتے تھے یہ ان کی لائبلٹی تھی, اور جو لون ایشو کرتے تو وہ ان کی ایسٹ بن جاتی تھی. اب سیدھی سی کیلکولیشن ہے, میں نے شاید پچھلی بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ 1 کروڑ کے ڈپازٹ کے اوپر یہ کھاتہ داروں کو 5% انٹرسٹ دیتے ہیں, اور اس کے برعکس 10 کروڑ کے جو ڈپازٹ, جو 10 کروڑ کے قرضے لوگوں کو دیتے ہیں اس پہ 15% چارج کرتے ہیں. تو انکم ان کی 1.5 کروڑ روپیہ ہے اور خرچہ صرف 5 لاکھ روپے ہے. تو اس لیے نیٹ 1 کروڑ 45 لاکھ, یہ میں صرف 1 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. اب یہ بینکس جو ہیں یہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے مطلب ہے ڈپازٹ آتے ہیں ان کے پاس, اس پہ قرضے دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ منی کنٹرول کے سلسلے میں ہوتا ہے, اور دنیا میں, ساری دنیا میں, ہر ملک میں اب سینٹرل بینک بن گئے جن کے ذریعے سے یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ڈپازٹ سے, اور پھر آگے لوگوں کو اس کے قرضے دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی پوری ایک ملک کی اکانومی پہ چھا گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب برطانیہ کی پوری کالونیز تھیں, ایک راج تھا, ایک سلطنت تھی, تو اس میں یہ بادشاہوں کو جنگوں کے لیے یا مختلف کاموں کے لیے بھی قرض دیتے تھے. اور اس میں روتھسچائلڈ, ایک مائر روتھسچائلڈ جو انگلینڈ میں آ کے آباد ہوا تھا پہلے, تو اس نے بھی بادشاہ کو قرضے دیے جنگوں کے لیے. اور اس کے بعد جب بادشاہ کے پاس پیسہ واپس دینے کے لیے نہیں تھا تو اس نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ اس کی فکر مت کریں, جو ٹیکس کا نظام ہے میرے سپورٹ کر دیں, میں لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے اپنا پیسہ پورا کر لوں گا. اور پھر اس نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا جس کا متن یہ ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون بیوقوف آدمی برطانیہ کے تخت نشین ہے, مجھے صرف وہاں کی منی کنٹرول میرے سپورٹ کر دیں, جو مالیات کا نظام ہے, تو میں ساری پوری سلطنت کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کیا. پھر ان کا مقصد ہی دنیا میں اگر مثال کے طور پر جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے فائدہ کے لون چلتے ہیں, پھر اس سے کئی تباہی مچتی ہے, پھر تباہی کے بعد ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے پورے لوگوں کو ایک جال میں پھیلایا ہوا ہے. ایک طرف سے یہ ان کا سلسلہ ہے. دوسرے اگر آپ دیکھیں, اور اسلام کا سلسلہ جو ہے, اسلامی نظام میں معیشت میں بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے جو ماڈرن بینکنگ میں ہے. وہ اس لیے کہ اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ایکسچینج جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس دھات کے ساتھ جس کی کچھ ویلیو ہوتی ہے اپنی. مثلا سونا, چاندی, جوار, کھجور, نمک وغیرہ, یہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش آپ کو کر دیا ہوا ہے. لیکن وہ اب یہ سلسلہ نہیں ہے, یہ پیپر کرنسی ہے جس کا خرچہ میکسیمم $1 کے نوٹ کے اوپر 5 روپے 7 روپے آئے گا, لیکن اس کی ویلیو 200-250, ابھی آج کل 180 کے قریب بن جائے گی. تو وہ ان کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں. اور اسی وجہ سے یہ ساری انفلیشن آتی ہے. مثلا جیسے انہوں نے 10 کروڑ کے اوپر, یعنی 1 کروڑ کو 10 کروڑ بنایا, تو ایک تو وہ اس میں زر میں اضافہ ہوا, نقدی میں اضافہ ہوا, اور اس کے بعد وہ چیزیں جن کی کوئی ویلیو نہیں, جس سے کوئی چیز پروڈیوس ہی نہیں ہوئی نوٹوں سے یا کرنسی سے, وہ آپ مارکیٹ میں ڈال دیں گے تو انفلیشن بے تحاشا اس کی وجہ سے ہو جائے گی. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ ایک اس نظام میں ایک اور قباحت کیا ہے کہ جب لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں تو ایک مثلا لاہور سے انہوں نے پیسہ کلیکٹ کیا, پورے لاہور کے شہر سے, تو وہ پیسہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ریجنل آفس میں, پروونشل آفس کے اندر. 1 بلین مثال کے طور پر انہوں نے کلیکٹ کیا, وہ 1 بلین یہاں پہ آ جائے گا, پھر یہ 1 بلین جو ہے یہ پھر
کراچی اپنے ہیڈ آفس میں بھیج دے گا، کوئی بینک، حبیب بینک ہو گیا، یونائٹڈ بینک ہو گیا، پھر اس پیسے کے اوپر پھر وہاں پہ پیسے سارے شہروں سے پیسہ آ کے 1 بلین اگر لاہور کا ہے تو سارے شہروں کو ملا لیں تو چلیں ایگزامپل کے طور پہ 10 بلین وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس 10 بلین کے اوپر جو بورڈ کے ممبر ہیں وہ 8-10 ممبر ہوتے ہیں، وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان ممبران کے اوپر ایک چیئرمین ہوتا ہے، اور چیئرمین کی جو شرح ہے وہ کسی بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے قبضے میں ہوتی ہے۔ پھر یہ سارا 10 ارب کا روپیہ جو ہے مختلف شہروں سے 22 کروڑ سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ اس 22 کروڑ عوام کو اس پیسے سے محروم کر کے انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ان کا دل چاہتا ہے، یا جس کو یہ جو ان کے ریگولیشن یا جو بھی ان کے اصول ہیں یا جو بھی ان کو قوانین بنائے ہوئے اس پہ پورا اترتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنی چوائس کے لوگوں کو پیسہ فراہم کرتے ہیں اور اپنی چوائس کے لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں جو ان کی باتیں مانتے ہیں، اور ان ملکوں کو جس طرح بھی یہ ڈائریکٹ کرنا چاہیں اس کے ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی اس کی بیک گراؤنڈ ہے ان بینکوں کی، اور میرے خیال میں کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے 3% لوگ جو ہیں وہ 97% وسائل کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور مختلف حربوں سے یہ پولیٹیشین کو خریدتے ہیں، بزنس مینوں کو خریدتے ہیں، اور جو ان کے ہواری ہیں جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں، منواتے ہیں ملکوں سے، ان کو خرید کے پھر اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔